عامر مسعود گورنمنٹ سمرا پبلک ہائی اسکول ملتان۔ پیارے بچوں، آج ہم بیکٹیریا کے بارے میں پڑھیں گے، بیکٹیریا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، علم حاصل کریں گے۔ تو بیکٹیریا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے جس کا واحد بیکٹیریم ہے، یعنی بیکٹیریم کا مجموعہ جو ہے وہ بیکٹیریا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بیکٹیریا جو ہے یہ یک خلوی جاندار ہے، یونی سیلولر ہے، یعنی کہ ان کا جسم جو ہے وہ ایک ہی خلیے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور بہت ہی دلچسپ معلومات بیکٹیریا کے حوالے سے جو کہ ہماری روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس لیکچر کو انجوائے کریں گے۔ تو بیکٹیریا کے بارے میں جیسے ہی آپ کے ذہن میں کنسیپٹ آئے، کوئی تصور آئے، یا آپ کو بیکٹیریا کے بارے میں لکھنا پڑے، تو سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نے اس کے حوالے سے لینا ہے وہ یہ ہوگا کہ بیکٹیریا کا شمار جو ہے وہ خرد بینی جانداروں میں ہوتا ہے۔ مائکرو آرگنیزم سے ان کا تعلق ہے۔ مائکرو کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیکٹیریا ان کا شمار ایسے جانداروں میں ہوتا ہے جو کہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، یہاں بہت سی چیزیں پیدا کر دی، کچھ چیزیں بہت بڑی بڑی ہیں جن کو ہم آسانی سے آبزرو کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں بہت چھوٹی ہیں جن کو ہم دیکھتے تو ہیں لیکن اچھی طرح اسیس نہیں کر سکتے، اور کچھ چیزیں تو اتنی چھوٹی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جن کو کہ ہم اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کا وجود ہے۔ تو ایسی اشیاء جن کو ہم اپنی آنکھ سے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، ایسی اشیاء کو دیکھنے کے لیے مخصوص سائنسی آلے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو کہ خوردبین کہتے ہیں۔ خوردبین انتہائی چھوٹی چیزوں کے جسم کے اسکیچ کو بڑا کر کے ہمیں دکھاتی ہے تاکہ ہم آسانی سے اس کو آبزرو کر سکیں۔ تو اسی طرح بیکٹیریا کا شمار خوردبینی جانداروں میں ہوتا ہے، مائکرو آرگنیزمز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ جیسے ہی بیکٹیریا کے بارے میں ہم لکھیں گے کچھ تو ہم نے یہی دینا ہے کہ بیکٹیریا کا شمار جو ہے وہ خوردبینی جانداروں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایسے جاندار بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو انتہائی چھوٹے ہیں اور ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایک مخصوص اندازے کے مطابق سائنس نے دیکھو بہت زیادہ ترقی کی ہے، اتنی ترقی کے باوجود آج کے دور کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی صرف 7% خوردبینی جانداروں کا علم انسان کو دیا ہے۔ انسان کی اپروچ ابھی صرف 7 فگر تک ہے، صرف 7% خوردبینی جانداروں کے بارے میں انسان نے ریسرچ کی ہے اب تک۔ ابھی 93% خوردبینی جاندار ایسے ہیں جن کے بارے میں کہ انسان بھی جانتا بھی نہیں ہے۔ علم تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے اور اللہ تعالیٰ علم 93% بھی دے دے گا۔ تو آج کے ترقی یافتہ دور کے مناسبت سے دیکھیں کہ سائنس نے جہاں اتنی ترقی کر لی ہے تو صرف 7% جو ہے وہ فگر کراس کیا ہے۔ تو دوسری چیز، دوسرا پوائنٹ ہم یہ دیں گے کہ بیکٹیریا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ بیکٹیریا ہر جگہ موجود ہے، دوسرے لفظوں میں جہاں زندگی کا وجود ہوگا اس وجود کا ایک پہلو بیکٹیریا ہی ہوں گے۔ بیکٹیریا ہر جگہ پائے جاتے ہیں، جانداروں جہاں جہاں بھی جاندار رہتے ہیں وہاں پر بیکٹیریا بھی رہتے ہیں۔ اب بیکٹیریا آپ امیجائن کریں کہ کہاں کہاں ہو سکتے ہیں۔ ہر جگہ سے مراد تو ہماری سراؤنڈنگ ہو گئی، ہماری ہوا میں،
جس میں ہم سانس لیتے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں، جو خوراک ہم کھاتے ہیں، جن چیزوں کو ہم چھوتے ہیں، جو چیزیں کپڑے وغیرہ ہم پہنتے ہیں، جن کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہر جگہ پر بیکٹیریا کا وجود ہے۔ اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ بیکٹیریا کے بغیر زندگی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، زندگی کا تصور ہی ناممکن ہے۔ بیکٹیریا کی اہمیت کا اندازہ آہستہ آہستہ آپ کو میرے لیکچر کے دوران ہو جائے گا۔ تو سمپل سی بات ہے کہ بیکٹیریا کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ آپ کے لیے حیرانی کی بات ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کیونکہ بیکٹیریا ہر جگہ موجود ہے، لہذا بیکٹیریا ہمارے ساتھی ہیں، ہماری سپورٹ کرتے ہیں زندگی کے معاملات میں، اس لیے بیکٹیریا کے بغیر زندہ رہنا ہی ناممکن ہے۔ اب بیکٹیریا جیسا کہ میں نے کہا ہر جگہ موجود ہے، تو ایک بڑی ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ بیکٹیریا ہمارے جسم کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارا جسم جو ہے وہ بیکٹیریا کی کالونی ہے، جس میں کہ بیکٹیریا رہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے مختلف آرگنز میں بیکٹیریا کے گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے لیے پروٹیکشن کا کام کرتے ہیں، ہمیں محفوظ رکھتے ہیں دوسرے جراثیموں سے، دوسرے بیکٹیریا سے۔ جیسے ہی دوسرے بیکٹیریا ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں، جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ بیکٹیریا جو ہمارے جسم میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو تلف کر دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں بہت سی خصوصیات دی ہیں، وہاں پر ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دی ہے کہ جہاں بھی انسان رہتا ہے یا جہاں بھی جاندار رہتے ہیں، وہ اپنے رہنے کی جگہ پر دوسرے جانداروں کے وجود کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہمارا بشری تقاضا بھی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جس گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بھی باہر کا شخص ہماری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح آپ نے سنا ہوگا، میں سمپل سی اپنے گھر سے ریلیٹڈلی شیئر کرنا چاہوں گا کچھ معلومات، کہ ہم نے ایک بلی پالی ہوئی تھی۔ اب وہ بلی کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی تھی تو وہ ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھی۔ تو جیسے ہی کوئی باہر سے جاندار آ جاتا تھا، کوئی جانور آ جاتا تھا، تو بلی جو ہے نا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس کو بھگا دے، وہ جہاں پر نہ رہ پائے، اور وہ دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کر پاتی۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ کتا کس طرح بلی اس کی فیوریٹ غذا ہے، تو کتا کس طرح بلی کے پیچھے بھاگتا ہے، کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح بلی کو پکڑ کر اپنی خوراک کا حصہ بنائے، اور بلی بھی کس طرح دور بھاگتی ہے کتے سے۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی آپ کے لیے کہ جیسے ہی ہمارے گھر میں کوئی کتا داخل ہوتا تھا تو بلی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی تھی اور کتے کے آگے ایسے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی تھی جیسے اسے کہہ رہی ہو کہ آپ کا یہاں کیا کام ہے، یہ تو میرا گھر ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ کتے جو ہیں جب کسی دوسرے کتے کو اپنے علاقے میں داخل ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ سبھی اکٹھے ہو کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت میں رکھا کہ جہاں بھی جاندار رہتے ہیں وہ اس جگہ کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور باہر والے جانداروں کا وجود وہاں برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت یہ بیکٹیریا بھی ہیں جو کہ ہمارے جسم کے اندر رہتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، کہ جیسے ہی باہر سے بیکٹیریا ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان پر جھپٹ پڑتے ہیں، ان کو تلف کر دیتے ہیں، ان کو کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کو مار بھگائیں، اور جیسے کہ وہ کہہ رہے ہوں گے یہ تو ہماری ہی ملکیت ہے، دوسرے بیکٹیریا تو وہ وہاں پر برداشت نہیں کرتے، اور اس طرح ہمارا جسم محفوظ رہتا ہے مختلف جراثیموں سے اور مختلف بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا سے۔ تو جہاں بیکٹیریا کے بارے میں بہت کچھ جانا، وہاں ہم اب یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو بیکٹیریا کے فوائد میں سے پہلا تو یہ ہے کہ بیکٹیریا کا شمار ڈی کمپوزرز میں ہوتا ہے، یہ تحلیل کنندگان ہے،
مردہ چیزوں کو تحلیل کر دیتے ہیں، مزید سادہ اجزاء میں تقسیم کر دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بعد میں فائدے مند ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سی گندگی پھیلی ہوئی ہے، تو بیکٹیریا اس گندگی کو صاف کر دیتے ہیں، ہمارا ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے بیکٹیریا کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت کوئی ڈیڈ باڈی عام طور پر کہیں پڑی ہوئی ہو تو کچھ عرصے کے بعد وہ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ڈیکمپوزنگ کا عمل یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا اس کو تحلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ مردہ چیز جو ہے وہ اسمیل کا باعث نہ بنے، ہمارے ماحول میں گندگی پیدا کرنے کا باعث نہ بنے۔ تو دوسرے لفظوں میں ڈیکمپوزرز مین کہ بیکٹیریا ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں بھی ہماری معاونت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو کہ ہم بیکٹیریا سے بناتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال دہی کی ہے کہ دہی جو ہے وہ بیکٹیریا کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم بیکٹیریا دہی کو مائکروسکوپ کے نیچے آبزرو کریں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سے جو جاندار ہیں اس کے اندر بھاگتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، وہ دراصل بیکٹیریا ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دہی کھانا بند کر دیں، بلکہ یہ وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے لیے صحت مند ہوتے ہیں، صحت کا باعث بنتے ہیں، ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں۔ جس طرح بہت سے جاندار ہم کھاتے ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم بڑے جانداروں کو بھی کھاتے ہیں، چھوٹوں کو بھی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری خوراک بنائی ہے، سبزیاں، پھل، فروٹس وغیرہ، اور اس کے ساتھ گوشت ہم کھاتے ہیں، بڑے جانداروں کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹ وغیرہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، بھینس کا کھاتے ہیں، بکری کا کھاتے ہیں، اور مرغی وغیرہ ہم لیتے ہیں، اور پٹیر وغیرہ ہم لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت چھوٹے جاندار بھی اگر ہماری خوراک کا حصہ ہوں تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے اور پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ بیکٹیریا کو ہم کھاتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ پنیر وہ بھی بیکٹیریا سے بنتا ہے، اور سب سے اہم بات اینٹی بایوٹکس میڈیسنس۔ ہماری جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں ملٹی قسم کی میڈیسنس دیتے ہیں، جن میں سے ایک میڈیسن اینٹی بایوٹک ہوتی ہے جس کا مین پرپز ہمارے جسم کے اندر پائے جانے والے جراثیموں یا بیکٹیریا کو تلف کرنا ہوتا ہے، مارنا ہوتا ہے، ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو بیکٹیریا سے میڈیسن بھی بنتی ہے، اینٹی بایوٹک بنتی ہے، جو کہ ہمیں مختلف بیماریوں سے بچانے کے کام آتی ہے۔ تو اس کے نقصانات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں، ان چیزوں کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ شعور دیا، وہ طاقت دی کہ ہم کس طرح ان چیزوں کو استعمال کر کے ان سے فائدے حاصل کریں۔ تو بیکٹیریا کے نقصانات بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ بیکٹیریا ہمارے جسم میں کچھ بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا جب ہمارے جسم میں جاتے ہیں تو وہ بیماری پیدا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے جسم میں بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت سی کامن ڈیزیز ہیں جو کہ بیکٹیریا کے باعث ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہیں، جس میں سے ایک ہے ٹائیفائڈ فیور جو ہے، جس میں کہ ہماری آنتیں متاثر ہوتی ہیں۔ ایون کہ انتہائی پیک پر جب ٹائیفائڈ جاتا ہے تو ہماری آنتوں کے اندر سوراخ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس قدر سیپٹک کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ٹائیفائڈ فیور جو ہے وہ بھی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کی اور بہت سی بیماریاں، فوڈ پوائزننگ ہو گیا، ڈائریا ہو گیا، پیچس ہو گئی، ہمارے گلے کا انفیکشن ہو گیا، یہ ساری کی ساری بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو جہاں بیکٹیریا کے بہت سے فوائد ہیں وہاں ان کے نقصانات بھی ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک صرف بیکٹیریا کا تعارف تھا، نیکسٹ ہمارا جو ہے لیکچر ہوگا وہ بیکٹیریا کی ساخت کے بارے میں ہوگا۔ ہم بیکٹیریا کی ساخت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک تھا، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو توجہ سے سنا ہوگا اور اس سے ریلیٹڈ اپنی بک سے کنسلٹ کریں گے تو آپ کو مزید آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔
اپنی کتاب میں بیکٹیریا کا ٹاپک نکال کر میرے لیکچر کو اچھی طرح سن کر اور پھر جب آپ بیکٹیریا کے حوالے سے مٹیریل کتاب کا پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. تو نیکسٹ لیکچر کے لیے میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ شوق کے ساتھ اپنی تعلیمی عمل کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ.